السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردیسی شوہر نے 7 سال تک خون پسینے کی کمائی ماں کو بھیجی اور بیوی کو خرچے کے لیے ترساتا رہا۔ ساس کہتی تھی کہ وہ سارا پیسہ جوڑ رہی ہے۔ جب بیٹا واپس آیا اور اپنا حساب مانگا تو ماں نے قرآن اٹھا کر کہا کہ تیری بیوی نے سارے پیسے اپنے میک کے بھجوا دیے۔ بیوی روتی رہی مگر شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا۔ پھر رات کو جب شوہر ماں کی الماری سے اپنے پاسپورٹ نکالنے گیا تو اسے ایک ایسی بینک کی پرچی ملی جسے دیکھتے ہی وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، کیونکہ آسمان سے گرتی ہوئی ہلکی ہلکی برف نے شہر کو ایک سفید چادر اڑا دی تھی، مگر یہ سفیدی عدیل کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں لا سکی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے سیلن زدہ فلیٹ کی کھڑکی سے باہر سڑک پر جلتی ہوئی مدھم سٹریٹ لائٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں گرم کافی کا مگ تھا مگر اس کی انگلیاں ٹھنڈی تھیں۔ 7 طویل سال بیت چکے تھے اور اسے اس شہر بے مہر میں بھٹکتے ہوئے۔ جب وہ پاکستان سے نکلا تھا تو اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور دل میں اپنوں کو سکھ دینے کا عزم، مگر اسے کیا خبر تھی کہ پاؤنڈ کمانے کے لیے انسان کو اپنی جوانی، اپنی نیندیں اور اپنی خوشیاں گروی رکھنی پڑتی ہیں۔ عدیل نے ٹائٹل پر لگی ہوئی اپنی فیملی فوٹو کو دیکھا جو اب دھندلی ہو چکی تھی۔ اس تصویر میں وہ، اس کی ماں اور اس کی نئی نویلی دلہن سغرا مسکرا رہی تھی۔ 7 سال ہو گئے سغرا، میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ وہ روزانہ 16 گھنٹے کام کرتا تھا، کبھی کسی ریسٹورنٹ کے برتن دھوتے ہوئے تو کبھی سخت سردی میں سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دیتے ہوئے۔ اس نے اپنے لیے کبھی نیا کوٹ نہیں خریدا، کبھی دوستوں کے ساتھ باہر کھانا نہیں کھایا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے بچا کر ماں کو بھیجے تاکہ اس کا گھر بن سکے، تاکہ سغرا کو وہ ساری خوشیاں مل سکیں جن کی وہ حقدار ہے۔ اس کی ساتھی اسے کنجوس کہتے تھے مگر وہ مسکرا کر ٹال دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ایک ایک پائی کی بچت اس کی ماں کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہے۔ بس کچھ عرصہ اور پھر میں واپس جاؤں گا، ہم سب سکون سے رہیں گے، میرا گراج ہوگا، میرا گھر ہوگا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور کافی کا آخری گھونٹ بھر کر کام پر جانے کے لیے اپنا پرانا کوٹ پہن لیا۔ باہر کی ہوا اسے کاٹ رہی تھی مگر اس کے سینے میں اپنوں کی محبت کی تپش تھی جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس محبت کے لیے وہ یہاں کی سردی میں ٹھٹھر رہا ہے وہاں اس کی غیر موجودگی میں رشتوں کی کیا قیمت لگائی جا رہی ہے۔ اگلی شام عدیل نے معمول کے مطابق گھر فون کیا۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب اس کی ساری تھکن اتر جاتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی دوسری طرف سے ماں کی آواز آئی، ہیلو عدیل پتر، کیسا ہے تو؟ ماں کی آواز سن کر عدیل کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں ٹھیک ہوں اماں، آپ کیسی ہیں اور گھر میں سب خیریت ہے؟ عدیل نے اشتیاق سے پوچھا۔ ماں نے ایک لمبی آہ بھری اور پھر وہی رونا شروع کر دیا جو پچھلے کچھ سالوں سے معمول بن چکا تھا۔ بیٹا میں تو ٹھیک ہوں، بس تیری فکر کھائے جا رہی ہے۔ تو وہاں پردیس میں خون پسینہ ایک کر رہا اور یہاں، خیر چھوڑو، میں تجھے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ ماں نے بات ادھوری چھوڑ دی جو عدیل کی تشویش بڑھانے کے لیے کافی تھی۔ کیا ہوا ماں، بتائیں مجھے، کیا سغرا ٹھیک نہیں ہے؟ عدیل کے لہجے میں فکر تھی۔ ماں نے مصنوعی دکھ کے ساتھ کہا، بیٹا سغرا تو ٹھیک ہے مگر اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی۔ آج پھر کہہ رہی تھی کہ مجھے میکے جانے کے لیے نئے کپڑے اور زیور چاہیے۔ میں نے سمجھایا کہ عدیل وہاں درختوں سے پیسے نہیں توڑتا، بڑی مشکل سے کماتا ہے، مگر وہ سنتی کہاں ہے، کہتی ہے میرا شوہر کماتا ہے تو میں کیوں نہ خرچ کروں۔ بیٹا میں تو تیری ایک ایک پائی سینت سینت کر رکھ رہی ہوں کہ تو آئے گا تو اپنا کاروبار شروع کرے گا، مگر مجھے ڈر ہے تیری یہ بیوی تیرا دیوالیہ نہ نکال دے۔ عدیل کا دل بجھ گیا۔ وہ یہاں ایک ایک پاؤنڈ بچانے کے لیے لنچ میں صرف سینڈوچ کھاتا تھا اور وہاں سغرا اس کی محنت کو یوں اڑا رہی تھی۔ اماں آپ اسے سمجھائیں، میں اگلے مہینے مزید پیسے بھیجوں گا، آپ فکر نہ کریں، بس آپ پیسوں کا دھیان رکھیں، مجھے صرف آپ پر بھروسہ ہے۔ عدیل نے دکھی لہجے میں کہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ فون کے اس پار بیٹھی اس کی ممتا اس کے بھروسے کا کس طرح قتل کر رہی تھی۔ ماں نے فون رکھا تو اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے عدیل کے بھیجے ہوئے لاکھوں روپے بینک میں نہیں بلکہ اپنی تجوری میں رکھے ہوئے تھے، اور سغرا بیچاری کو تو وہ 2 وقت کی روٹی بھی گن گن کر دیتی تھی۔ منظر بدلتا ہے اور پاکستان کے ایک چھوٹے سے قصبے کا وہ گھر سامنے آتا ہے جس کے لیے عدیل اپنی جوانی گال رہا تھا۔ گھر کے صحن میں سغرا بیٹھی
पुराने कपड़ों को पेवंद लगा रही थी। 7 सालों में उसका रंग रूप ढल चुका था। जवानी की वो चमक जो अदील की शादी के वक्त थी, अब फिक्रों और तानों की नजर हो चुकी थी। उसका सूट जगह जगह से घिसा हुआ था और दुपट्टा भी रंग छोड़ चुका था। वह भी कपड़े सी ही रही थी कि उसकी सास किचन से निकली और चीखते हुए बोली, अरे ओ नवाबजादी, कब तक यहाँ नखरे दिखाती रहेगी? उठकर बर्तन धो ले, या वो भी मैं बुढ़िया करूं? सुगरा ने जल्दी से सुई धागा रखा और खड़ी हो गई। अम्मा जी, मैं बस कपड़े ठीक कर रही थी, अभी धो देती हूँ। सुगरा की आवाज में लर्जिश थी। उसने हिम्मत करके कहा, अम्मा जी, वो डॉक्टर ने जो दवाई लिखी थी वो खत्म हो गई है। सर में बहुत दर्द रहता है। अगर आप कुछ पैसे दे दें तो वो मंगवा लूं? अम्मा जी ने ऐसे उसे घूरा जैसे उसे दवाई नहीं बल्कि जायदाद मांग ली हो। पैसे पैसे पैसे, हर वक्त तेरा मुंह पैसों के लिए खुला रहता है। अभी पिछले हफ्ते तो दिए थे 100 रुपए, क्या किया उनका? खा गई या अपने उस भूखे भाई को भिजवा दिए? अम्मा जी ने जहर खंदा लहजे में कहा। सुगरा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा जी, खुदा का खौफ करें, वो 100 रुपए तो सब्जी में लग गए थे और मेरा भाई भूखा नहीं है। मैंने आज तक अदील की कमाई का 1 रुपया अपने मैके नहीं भेजा। आप अदील से झूठ क्यों बोलती हैं? सुगरा ने पहली बार थोड़ी जुर्रत दिखाई। ये सुनकर अम्मा जी आग बगोला हो गई। अच्छा, अब तू मेरी जुबान पकड़ेगी? चोर के मचाए शोर, मेरा बेटा वहां जान मार रहा है और तू यहां ऐश करना चाहती है? खबरदार, जो पैसे मांगे जाकर ठंडा पानी पी ले, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। सुगरा ने खामोशी से नलके की तरफ बढ़ गई। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो सोच रही थी, काश अदील एक बार आकर देख ले कि जिस बीवी को वो फजूल खर्च समझता है वो यहाँ किन हालात में जी रही है। मोहल्ले वाले समझते थे कि वलायत पलट की बीवी राज कर रही है, मगर उस घर की 4 दीवारी में वो एक नौकरानी से बदतर जिंदगी गुजार रही थी। और अलमिया ये था कि उसका अपना शौहर भी उससे बदगुमान हो चुका था। कुछ दिन बाद अम्मा जी अपने कमरे में बैठी नोटों की गड्डियां गिन रही थीं। ये वो पैसे थे जो अदील ने पिछले माह भेजे थे। तभी मोहल्ले की एक औरत नसीमा आई, जो कमेटियां डालने और सूदी कारोबार और दलाली करने के लिए मशहूर थी। नसीमा ने नोटों का ढेर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। हाय अम्मा जी, माशाल्लाह, अदील तो नोटों की बोरियों के मुंह खोले बैठा है। मगर एक बात कहूं, ये नोट यहां अलमारी में पड़े पड़े गल जाएंगे या फिर ये कलमुही बहू किसी दिन हाथ साफ कर जाएगी। नसीमा ने राजदराना अंदाज में कहा। अम्मा जी चौंक उठी। तो क्या करूं नसीमा, बैंक वालों का भी क्या भरोसा? नसीमा ने कुर्सी करीब खींची और सरगोशी की। अरे भोली अम्मा, आजकल एक नई कंपनी आई है, मुनाफा स्कीम वाली। शहर में बड़ा नाम है उनका। तुम जितने पैसे लगाओगी महीने का उतना ही मुनाफा मिलेगा। डबल हो जाएंगे, डबल। सोचो, जब अदील वापस आएगा और तुम उसे बताओगी कि बेटा तूने 50 लाख भेजे थे, मैंने 1 करोड़ कर दिए, वो तो तेरे पैर धो धो कर पिएगा। अम्मा जी की आंखों में लालच की चमक आ गई। शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला कि ये बेहतरीन मौका है। एक तो बहू की पहुंच से पैसे दूर हो जाएंगे, दूसरा बेटा उनकी अक्लमंदी का कायल हो जाएगा। सच कह रही है? कहीं डूब तो नहीं जाएंगे? अम्मा जी ने हिचकिचाते हुए पूछा। अरे अम्मा, मैंने अपने सोने के कड़े बेच कर लगाए हैं, तो फिक्र ना कर, बस दस्तखत करो और रसीद संभाल लो। अदील को सरप्राइज देना। नसीमा ने जाल फेंका। और अम्मा जी, जो बेटे की मोहब्बत से ज्यादा दौलत की हवस में अंधी हो चुकी थी, इस जाल में फंस गईं। उन्होंने 7 सालों की जमा पूंजी, अदील के खून पसीने की कमाई, वो लाखों रुपए जो उसने हड्डियों का सुरमा बनाकर कमाए थे, निकाल कर नसीमा के हवाले कर दिए। ले जा और मेरे बेटे के नाम से जमा करवा दे, बस किसी को कानों कान खबर ना हो, खास तौर पर इस सोगरा को। अम्मा जी ने पैसे देते हुए कहा। उन्होंने एक रसीद ली और उसे अपने अलमारी के सबसे खुफिया खाने में अपने कफन के कपड़े के नीचे छुपा दिया। उन्हें लगा उन्होंने जिंदगी का सबसे बेहतरीन सौदा किया है, मगर वो नहीं जानती थी उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी का सौदा कर लिया है। और फिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था, मगर शायद सबसे ज्यादा अदील को। 7 साल बाद अदील वापस आ रहा था। लाहौर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अदील ने अपने फेफड़ों में वतन की हवा भरी तो उसे मट्टी की वही शनासा खुशबू महसूस हुई जिसके लिए वो लंदन की यख बस्ता रातों में तड़पता रहा था। टैक्सी घर की तरफ रवां दवां थी।
مگر عدیل کو لگ رہا تھا کہ گاڑی رینگ رہی ہے۔ 7 سال کہنے کو یہ 2 لفظ ہیں، مگر کاٹنے والے کے لیے یہ 7 صدیوں کے برابر ہوتے ہیں۔ عدیل کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا، اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر تھیں اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ آخری منظر گھوم رہا تھا جب وہ 7 سال پہلے جا رہا تھا۔ سغرا لال جوڑے میں دہلیز پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے لرزتے ہونٹوں سے کہا تھا، عدیل جلدی واپس آ جانا، میں انتظار کروں گی۔ عدیل نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ وہ سوچ رہا تھا اب وہ جا کر اسے سرپرائز دے گا تو وہ کیسے خوشی سے چیخ اٹھے گی، شاید اسے یقین ہی نہ آئے، شاید وہ خوشی سے رو پڑے۔ اس نے کسی کو خبر نہیں کی تھی کیونکہ وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا اور آنکھوں میں نمی۔ یہ وہی دروازہ تھا جہاں سے وہ روتے ہوئے گیا تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے سغرا کھڑی تھی۔ 7 سال بعد پہلی نظر۔ عدیل نے سوچا تھا وہ سغرا کو لال جوڑے میں سونے سے لدی ہوئی اور خوش و خرم دیکھے گا، مگر سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ سغرا نے ایک پرانا سوتی سوٹ پہن رکھا تھا جس کا رنگ اڑ چکا تھا، چہرے پر جھائیاں تھیں، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے۔ وہ وقت سے پہلے بوڑھی لگ رہی تھی۔ سغرا عدیل کو دیکھ کر پتھر کی ہو گئی، اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ عدیل! اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی اندر سے ماں جی کی آواز آئی، کون ہے نی؟ اگر فقیر ہے تو بھگا دے۔ اور پھر اماں جی صحن میں آئیں۔ بیٹے کو دیکھتے ہی انہوں نے ایک ڈرامائی چیخ ماری اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ میرا چاند، میرا لال واپس آ گیا۔ اماں جی نے اسے چومنا شروع کر دیا۔ عدیل نے ماں کو گلے لگایا، مگر اس کی نظریں سغرا پر جمی ہوئی تھیں جو دیوار سے لگ کر خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ عدیل کے ذہن میں ماں کی وہ باتیں گونجنے لگیں جو وہ فون پر کرتی تھی کہ سغرا کے خرچے ختم نہیں ہوتے، نئے کپڑے مانگتی ہے۔ عدیل نے سغرا کے حلیے کو دیکھا اور سوچا، یہ یقیناً ڈرامہ ہے۔ اتنے پیسے بھیجنے کے بعد بھی اگر یہ اس حال میں ہے تو یقیناً اس نے سارے پیسے اپنے میکے والوں کو دے دیے ہیں۔ ماں نے عدیل کا چہرہ پڑھ لیا، انہوں نے فوراً بازی پلٹی۔ دیکھ لے بیٹا، میں نہ کہتی تھی، تیری کمائی کو اس نے مٹی میں ملا دیا، خود فقیر نہیں بن کر رہتی ہے تاکہ دنیا سمجھے کہ ہم اس پر ظلم کرتے ہیں، اور اندر ہی اندر تیرا سارا پیسہ اپنے بھائیوں کو کھلا رہی ہے۔ آج تو آ گیا تو خود انصاف کر۔ عدیل نے ماں کی بات سنی اور اس کا دل سغرا سے متنفر ہو گیا۔ اس نے سغرا کو ایک سرد اور اجنبی نگاہ سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اپنا سامان لے کر اندر چلا گیا۔ سغرا وہیں دروازے پر کھڑی رہ گئی۔ اس کے استقبال کے لیے نہ پھول تھے نہ مسکراہٹ، صرف ایک خاموش الزام تھا جس نے اس کے 7 سالہ انتظار کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ رات کے کھانے پر دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ عدیل نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ ماں مسلسل اسے پیار کر رہی تھی اور سغرا کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ عدیل نے پانی کا گلاس پیتے ہوئے ماں سے کہا، اماں، میں نے سوچا ہے کل ہی اپنے گراج کا کام شروع کروں۔ شہر میں دکان دیکھ رکھی ہے، آپ بس وہ بینک کا چیک بک اور جو پیسے میں نے بھیجے تھے اس کا حساب نکال کر رکھیں، صبح مجھے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ عدیل کی یہ بات سن کر اماں جی کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، ان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ جس منافع کے انتظار میں تھیں وہ تو ابھی آنا شروع ہی نہیں ہوا تھا، اور اصل رقم وہ کمپنی کے حوالے کر چکی تھی۔ ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ہاں ہاں بیٹا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو آیا ہے، کچھ دن آرام کر، پیسے کہیں بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں۔ اماں جی نے بات ٹالنے کی کوشش کی، مگر عدیل کے لہجے میں سختی تھی۔ نہیں اماں، میں 7 سال وہاں گدھوں کی طرح کام اس لیے نہیں کرتا رہا کہ یہاں آ کر آرام کروں، مجھے اپنا مستقبل بنانا ہے۔ بس آپ صبح ناشتے کے بعد ساری جمع پونجی میرے حوالے کر دیجیے۔ عدیل اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے اماں جی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ صبح جب عدیل پیسے مانگے گا اور ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا سوائے ایک کاغذ کی رسید کے، اور اپنی جان بچانے کے لیے اب انہیں ایک بہت بڑی قربانی دینی تھی، چاہے وہ قربانی کسی کی عزت کی ہو یا کسی کی زندگی کی۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نمودار بھی نہیں ہوا تھا، مگر عدیل کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔
وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خاکہ گردش کر رہا تھا کہ آج وہ اپنی ماں سے زندگی بھر کی کمائی کا حساب لے گا اور اپنا خواب پورا کرے گا، وہ خواب جو اس نے لندن کی یخ بستہ راتوں میں سڑکوں پر پہرا دیتے ہوئے دیکھا تھا، وہ خواب جو اس نے اپنا پیٹ کاٹ کر اور اپنی جوانی گال کر بنا تھا۔ ناشتے کی میز پر خاموشی تھی۔ عدیل نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور ماں کی طرف دیکھا جو نظریں چرا رہی تھی۔ اماں، اب دیر مت کریں، مجھے آج ہی دکان کا بیانیہ دینا ہے۔ وہ بینک کی چیک بک اور پاس بک نکال کر لائیں۔ تقریباً 80 لاکھ تو ہو گئے ہوں گے۔ عدیل کے لہجے میں ایک اعتماد تھا۔ اسے اپنی ماں پر اندھا یقین تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں نے اس کی ایک ایک پائی کی حفاظت کی ہوگی۔ اماں جی کے ہاتھ میں پکڑا نوالا وہیں رک گیا۔ ان کا رنگ زرد پڑ گیا، جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ جانتی تھیں کہ اب وہ لمحہ آ گیا جب انہیں اپنی بقا کے لیے بیٹے کے سامنے مظلومیت کا سب سے بڑا ڈرامہ رچانا ہوگا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا، پھر اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ان کا رونا اتنا شدید اور دردناک تھا کہ عدیل گھبرا کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ماں؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ عدیل ان کے پاس گیا۔ ماں نے اپنا سر پیٹ لیا اور بیان کرنے لگی۔ ہائے، میں برباد ہو گئی۔ میرا بیٹا 7 سال پردیس میں خون تھوکتا رہا اور میں یہاں اپنی زبان سی کر تماشا دیکھتی رہی۔ عدیل، میں تجھے کیا منہ دکھاؤں؟ میں تیرا گھر نہیں اجاڑنا چاہتی تھی، اس لیے چپ رہی۔ مجھے ڈر تھا تو وہاں پریشان ہوگا، پر اب پانی سر سے گزر گیا ہے۔ عدیل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اماں، صاف صاف بتائیں کیا ہوا ہے؟ پیسے کہاں ہیں؟ اماں جی نے آنسو پونچھتے ہوئے ایک زہریلی نظر کچن کے دروازے پر ڈالی جہاں سغرا کھڑی تھی۔ بیٹا، پیسے تو کب کے ختم ہو گئے۔ تیری اس لاڈلی بیوی نے تجھے کنگال کر دیا۔ یہ روز مجھ سے لڑ کر چیخ چیخ کر پیسے مانگتی تھی کہ میکے میں ضرورت ہے، کبھی بھائی کی بیماری کا بہانہ، کبھی بہن کی شادی کا بہانہ۔ میں تیری عزت کی خاطر اور اس سے ڈر کر کہ کہیں محلے میں تماشا نہ بنا دے اسے پیسے دیتی رہی۔ بینک خالی پڑا ہے عدیل، وہاں کچھ نہیں ہے سوائے خاک کے۔ اس نے تیری کمائی کو دیمک کی طرح چاٹ لیا۔ عدیل کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑے سے وار کر دیا ہو۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ 7 سال، 16 گھنٹے کی ڈیوٹی، -ڈگری کی سردی، باسی روٹیاں اور تنہائی، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ کیا یہ سب اس لیے تھا کہ سغرا اپنے بھائیوں کے گھر بھر سکے؟ کیا اس کی مشقت کا صلہ یہ تھا؟ عدیل کا خون کھولنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑا، سغرا! اس کی آواز سے گھر کی دیواریں لرز اٹھیں۔ سغرا جو کچن میں کھڑی ساس کا یہ بہروپ دیکھ کر بت بنی ہوئی تھی، لرزتے قدموں سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، عدیل نے آگے بڑھ کر اس کا بازو اتنی زور سے جکڑا کہ سغرا کی چیخ نکل گئی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا لاؤنج کے بیچ میں لے آیا۔ بتاؤ، کہاں ہیں میرے پیسے؟ کہاں ہے میرے 7 سالوں کا حساب؟ میں وہاں اپنی ہڈیاں پگھلا کر اور تم یہاں عیاشیاں کرتی رہی۔ عدیل کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ سغرا کانپنے لگی۔ عدیل، خدا کی قسم، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے تو کبھی 1 روپیہ فالتو نہیں مانگا۔ اماں جی جھوٹ بول رہی ہیں، پیسے ان کے پاس ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ سغرا نے روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی، مگر ماں نے فوراً پینترا بدلا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر چیخی، ہائے دیکھ لے بیٹا، چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ اب یہ مجھے چور کہہ رہی ہے۔ میں جو تجھے اپنے منہ کا نوالا کھلاتی رہی، اب میں تیرے پیسے کھاؤں گی؟ ارے جا کر دیکھ اپنے اس بھائی کی دکان، ابھی 6 مہینے پہلے کھلی ہے، کہاں سے آیا اتنا پیسہ؟ وہ تو 2 وقت کی روٹی کو ترستے تھے۔ یہ تیرے پیسے ہیں جو وہاں لگے ہوئے ہیں، اور یہ آج مجھے جھوٹا کہہ رہی ہے۔ اماں جی کا یہ وار کاری تھا۔ عدیل کو یاد آیا، واقعی سغرا کے بھائی نے نئی دکان کھولی ہے۔ شک یقین میں بدل گیا۔ عدیل نے سغرا کو جھٹکا دے کر چھوڑا، نفرت سے اسے دیکھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں سغرا، میں نے تم پر اندھا اعتماد کیا اور تم نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا، تم نے میرے خوابوں کا قتل کیا۔
سغرا فرش پر گری ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر عدیل کی طرف بڑھی۔ عدیل میری بات سنیں، بھائی نے دکان کمیٹی ڈال کر بنائی ہے، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اماں جی سے پوچھیں کہ رسیدیں کہاں ہیں، اگر میں نے پیسے لیے ہیں تو کوئی ثبوت تو ہوگا۔ سغرا کی یہ بات سن کر عدیل نے ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اماں جی ایک لمحے کے لیے گھبرائی، پھر انہوں نے جذباتی ریکارڈ کھیلا۔ رسیدیں؟ ارے کمبخت ماری، میں تو سے رسیدیں مانگتی؟ میں تیری ساس تھی یا منشی؟ بیٹا میں تو اس گھر کی عزت بچانے میں لگی رہی، مجھے کیا معلوم تھا یہ سانپ کی بچی مجھے ہی ڈس لے گی۔ اگر تجھے اس مکار عورت پر یقین ہے تو مار دے اپنی بوڑھی ماں کو، ختم کر دے یہ قصہ۔ ویسے بھی اب میرے پاس بچا ہی کیا ہے، بیٹا لٹ گیا، بہو حاکم بن گئی۔ ماں نے دوپٹہ منہ پر رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ عدیل کی نظر میں ماں کا رتبہ اور ان کے آنسو کسی بھی دلیل سے بڑھ کر تھے۔ اس نے سغرا کو دیکھا جو اب اسے ایک مکار، جھوٹی اور دھوکے باز عورت لگ رہی تھی۔ ثبوت کی ضرورت نہیں سغرا، تمہارا چہرہ اور تمہارے بھائی کی امارت سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تم نے میری محبت کی قیمت لگا دی، تم نے مجھے بیچ دیا۔ عدیل کے لہجے میں جو سرد مہری تھی وہ سغرا کو مارنے کے لیے کافی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ ماں کی جھوٹی قسموں اور آنسوؤں نے عدیل کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ وہ بے بس تھی، لاچار تھی، کیونکہ اس کے پاس اپنی سچائی کا کوئی کاغذ نہیں تھا، صرف آنسو تھے، اور مرد کی عدالت میں آنسوؤں کو ثبوت نہیں مانا جاتا۔ عدیل کا غصہ اب جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس گھر کی ہر دیوار اس کا منہ چڑھا رہی ہے۔ اس نے سغرا کا بازو دوبارہ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا مین گیٹ کی طرف لے چلا۔ سغرا روتی رہی، پاؤں رگڑتی رہی۔ عدیل ایسا مت کریں، مجھے مت نکالیں، میں کہاں جاؤں گی، میں بے گناہ ہوں، خدا کے لیے رحم کریں۔ اس کی چیخیں محلے والوں کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، مگر عدیل کے کان بند ہو چکے تھے۔ وہ اسے صحن سے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، تم جیسی عورت لٹیرے خاندان کی ہے، جس نے میرے اعتماد کا خون کیا، وہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ جاؤ اپنے اسی بھائی کے پاس جس کے لیے تم نے میرا گھر اجاڑ دیا، دفع ہو جاؤ۔ عدیل نے پوری قوت سے سغرا کو باہر دھکا دیا۔ سغرا دہلیز پر منہ کے بل گری، اس کا ماتھا پھٹ گیا، مگر اسے جسمانی درد کا احساس نہیں تھا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر عدیل کا دامن پکڑنے کی کوشش کی، مگر عدیل نے بے رحمی سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ دھڑام کی آواز گونجی اور ایک رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ سغرا دروازے پر سر مارتی رہی، دستک دیتی رہی، مگر اندر خاموشی تھی۔ اماں جی نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر یہ منظر دیکھا اور ایک گہرا اطمینان کا سانس دیا۔ ان کی چوری چھپ گئی تھی، ان کا گناہ اب سغرا کے سر منڈ دیا گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کچھ دن بیٹا روئے گا، پھر سب بھول جائے گا، مگر انہیں خبر نہیں تھی کہ قدرت کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، مگر عدیل کے گھر میں جو اندھیرا تھا وہ رات کی سیاہی سے زیادہ گہرا تھا۔ سغرا کے جانے کے بعد گھر میں ایک ویرانی اور نحوست سی چھا گئی تھی۔ رات کا تیسرا پہر اپنی پوری وحشت کے ساتھ ماحول پر طاری تھا۔ گھر میں ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ صرف سائے بستے ہوں۔ عدیل کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی اور اس کا دل کسی بھاری پتھر کے نیچے دبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سغرا کی وہ آخری چیخ، اس کی وہ التجا، عدیل میں بے گناہ ہوں، اس کے کانوں میں سیسا پگھلا رہی تھی، مگر پھر فوراً ہی اس کے ذہن میں ماں کے آنسو اور خالی بینک کا اکاؤنٹ آ جاتا جس نے اسے پتھر بنا دیا تھا۔ عدیل بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسے صبح سویرے پاسپورٹ آفس اور ایمبیسی جانا تھا تاکہ اپنی واپسی کی رپورٹ کر سکے اور کچھ قانونی معاملات نپٹا سکے۔ اچانک اسے خیال آیا اس کا پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور ضروری کاغذات تو ماں کے پاس ہیں۔ اس نے جانے سے پہلے ایک فائل ماں کے حوالے کی تھی کہ اسے اپنی الماری میں محفوظ رکھنا، صبح اماں نماز کے لیے اٹھیں تو مانگ لوں گا۔ اس نے سوچا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ کل کے ہنگامے کے بعد ماں کی طبیعت بہت خراب تھی، انہیں اتنی صبح جگانا اور پریشان کرنا مناسب نہیں ہوگا، میں خود ہی نکال لیتا ہوں۔ عدیل نے فیصلہ کیا اور بستر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلا۔ گھر کا آنگن ویران پڑا تھا۔ جہاں کل تک سغرا کی موجودگی کا احساس رہتا تھا، آج وہاں صرف اداسی ناچ رہی تھی۔
عدیل ماں کے کمرے کے دروازے پر پہنچا جو ادھ کھلا تھا۔ اندر 0 واٹ کے بلب کی مدھم نیلی روشنی تھی۔ اماں جی بستر پر گہری نیند سو رہی تھیں یا شاید سونے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ابھی بھی تشویش کی لکیریں تھیں۔ عدیل سانس رو کے اندر داخل ہوا۔ اسے اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح چلتے ہوئے عجیب سی کوفت ہو رہی تھی۔ وہ آہستگی سے پرانی لکڑی کی الماری کی طرف بڑھا جس کے پٹ ہلنے پر بھی آواز دیتے تھے۔ اس نے انتہائی احتیاط سے ہینڈل گھمایا۔ الماری کا دروازہ معمولی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر سے نیفتلین کی گولیوں اور پرانے کپڑوں کی وہی مخصوص مہک آئی جو بچپن سے عدیل کے لیے ماں کی خوشبو تھی، مگر آج یہ خوشبو اسے دم گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کپڑوں کی تہوں کو ٹٹولنا شروع کیا۔ سب سے نیچے ماں کے سفید ململ کے سوٹوں کے نیچے اسے ایک سخت چیز محسوس ہوئی۔ یہ وہی پلاسٹک کی فائل تھی۔ عدیل نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے مل گئی، اس نے دل میں کہا، اور پھر فائل کو آہستگی سے باہر کھینچ لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ چپکے سے کمرے سے نکل جائے گا اور اپنے کمرے میں جا کر کاغذات چیک کرے گا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی وہ مڑا، فائل کا زپ کھلا ہونے کی وجہ سے اس میں سے کچھ کاغذ سرک کر فرش پر گر گئے۔ عدیل گھبرا گیا کہ کہیں آواز سے ماں جاگ نہ جائیں۔ اس نے جلدی سے نیچے جھک کر کاغذ اٹھائے۔ ان میں اس کا پاسپورٹ تھا، شناختی کارڈ تھا، مگر اس کے ساتھ ایک پیلے رنگ کا کاغذ بھی تھا جو کسی رسید جیسا لگ رہا تھا، اور ساتھ ہی ایک پرانے اخبار کا تراشا بھی نتھی تھا۔ عدیل نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے وہیں الماری کی مدھم روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی۔ جیسے جیسے اس کی نظر تحریر پر پڑی، اس کا جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا، پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ عدیل کے ہاتھ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا لرز رہا تھا۔ یہ کوئی بینک کی ڈپازٹ سلپ نہیں تھی، نہ ہی کسی زمین کے کاغذات تھے۔ یہ ایک بدنام زمانہ منافع انویسٹمنٹ کمپنی کی رسید تھی جس پر بڑے بڑے جلی حروف میں لکھا تھا منافع اسکیم، ماہانہ 10% سود کے ساتھ رقم دگنی پائیں۔ رسید پر وصول شدہ رقم کے خانے میں 75 لاکھ روپے درج تھے، اور تاریخ آج سے 3 سال پرانی تھی۔ عدیل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ 3 سال پہلے؟ اس نے خود کلامی کی، مگر اماں تو کہہ رہی تھی سگرا روز پیسے مانگتی ہے۔ اگر پیسے 3 سال پہلے جمع ہوئے تھے تو سگرا نے پیسے کیسے لٹائے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس رسید کے ساتھ نتھی اخبار کا تراشا پڑا۔ یہ ایک پرانی خبر تھی جس کی سرخی تھی، شہر کی بڑی انویسٹمنٹ کمپنی اربوں روپے لے کر فرار، عوام کی جمع پونجی ڈوب گئی، CEO گرفتار۔ عدیل کو لگا جیسے اس کے سینے میں سانس رک گئی ہے۔ رسید کے نیچے کھاتہ دار کے دستخط کی جگہ اس کی ماں کا وہ انگوٹھا لگا ہوا تھا جسے وہ پہچانتا تھا۔ حقیقت ایک خوفناک طوفان کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پیسے سگرا نے نہیں کھائے تھے، سگرا نے تو 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ یہ ساری رقم اس کے خون پسینے کی کمائی، اس کی جوانی کا نچوڑ، اس کی ماں نے 3 سال پہلے سود اور لالچ کے چکر میں اس فراڈ کمپنی کے حوالے کر دی تھی۔ ماں نے لالچ کیا تھا کہ پیسے دگنے ہو جائیں گے، اور جب کمپنی بھاگ گئی اور پیسے ڈوب گئے تو انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی بے وقوفی پر پردہ ڈالنے کے لیے اور عدیل کے غصے سے بچنے کے لیے سارا ملبہ اس بے گناہ معصوم لڑکی پر ڈال دیا جو 7 سال تک اس گھر کی نوکرانی بن کر رہی۔ عدیل کو وہ منظر یاد آیا جب ماں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی، یا خدا، میری ماں نے چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے تیرے کلام کی جھوٹی قسم کھا لی، ایک بے گناہ عورت پر تہمت لگا دی۔ عدیل کے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا، ایک ایسا ٹوٹنا جس کی آواز نہیں ہوتی مگر جس کی گونج روح تک سنائی دیتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے وہ منحوس پرچی چھوٹ کر زمین پر جا گری، اور اس کے حلق سے ایک ایسی بھیانک اور دردناک چیخ نکلی جس نے رات کے سکوت کو چیر کر رکھ دیا۔ اماں! یہ پکار نہیں تھی، یہ ایک بیٹے کی موت کا اعلان تھا۔ عدیل کی چیخ سن کر اماں جی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے گھبرا کر لائٹ جلائی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی روح فنا ہو گئی۔ عدیل فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے وہ رسید اور اخبار کا ٹکڑا پڑا تھا
جسے وہ کفن کی طرح چھپا کر رکھتی تھیں، اور عدیل کی آنکھوں میں آنسو نہیں، خون اتر آیا تھا۔ یہ کیا ہے اماں؟ عدیل نے وہ پرچی مٹھی میں بھینچ کر ماں کی طرف اچھالی۔ بتاؤ مجھے کیا ہے؟ 75 لاکھ روپے؟ انویسٹمنٹ کمپنی؟ 3 سال پرانی تاریخ۔ ماں کا جسم تھر تھر کانپنے لگا، اس کی زبان تالو سے چپک گئی، چوری پکڑی گئی تھی۔ اب کوئی جھوٹ انہیں بچا نہیں سکتا تھا۔ بولتی کیوں نہیں؟ عدیل دھاڑا۔ آپ نے سغرا کو گھر سے کیوں نکالا؟ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے قرآن کی جھوٹی قسم کیوں کھائی؟ اماں جی بستر سے گر گئی، رینگتی ہوئی عدیل کے قدموں میں آ بیٹھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں لالچ میں آ گئی تھی۔ وہ کمیٹی والی نسیمہ نے مجھے پٹی پڑھائی تھی کہ بینک میں پیسے رکھنے کا کیا فائدہ، اس کمپنی میں لگاؤ تو دگنے ملیں گے۔ میں تیرے لیے کر رہی تھی عدیل، میں چاہتی تھی تو واپس آئے تو کروڑ پتی ہو۔ ماں اعتراف جرم کر رہی تھی، مگر ان کی ہر دلیل عدیل کے دل پر نشتر چلا رہی تھی۔ میرے لیے؟ عدیل نے تلخی سے ہنس کر کہا، ایک ایسی ہنسی جس میں رونا چھپا تھا۔ آپ نے میرے لیے میرا گھر اجاڑ دیا، آپ نے میرے لیے ایک بے گناہ عورت کی زندگی برباد کر دی۔ اماں، اگر پیسے ڈوب گئے تھے تو مجھے بتا دیتی، میں کما لیتا، میرے ہاتھ سلامت تھے، مگر آپ نے تو میرا بھروسہ، میرا مان، میرا رشتہ سب کچھ ڈبول دیا۔ آپ نے سود کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے بیٹے کی خوشیاں جلا دیں۔ اماں جی روتی رہیں۔ میں ڈر گئی تھی بیٹا، مجھے لگا تو مجھے گھر سے نکال دے گا، تو مجھے برا بھلا کہے گا، اس لیے جب تو نے حساب مانگا تو شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ سارا الزام سغرا پر لگا دوں۔ مجھے لگا وہ میکے چلی جائے گی اور معاملہ دب جائے گا۔ عدیل نے نفرت اور دکھ سے ماں کو دیکھا۔ آپ کو میرے غصے کا ڈر تھا، مگر خدا کے غضب کا ڈر نہیں تھا۔ آپ نے قرآن اٹھا لیا، آپ نے سوچا بھی نہیں کہ اس لڑکی کا کیا ہوگا جسے میں نے آپ کی وجہ سے دھکے دے کر نکالا۔ وہ کہاں گئی ہوگی؟ اس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ عدیل کا گلا روند گیا، وہ دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ میں نے اسے چور کہا، میں نے اسے لٹیری کہا، حالانکہ اصل لٹیرا تو میرے اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ میری اپنی ماں نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ گھر میں اب صرف عدیل کے رونے کی آواز تھی اور ماں کی سسکیوں کی، مگر اب ان آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ عدیل نے روتے ہوئے سر اٹھایا، ماں کو دیکھا جو اب اسے ماں نہیں بلکہ ایک مجرم لگ رہی تھی۔ اماں، آپ جانتی ہیں سود کیا ہے؟ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور آج آپ نے دیکھ لیا اس جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ نے دولت بڑھانے کی ہوس میں میرا ہستا بستا گھر ویران کر دیا۔ وہ 75 لاکھ جو میں نے برف میں ٹھٹر کر بھوکا رہ کر کمائے تھے، وہ کسی چور کے پیٹ میں چلے گئے، اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ ایک ٹوٹی ہوئی شادی، ایک داغدار ضمیر اور ایک گناہگار ماں۔ عدیل کھڑا ہوا، اس کا وجود لڑکھڑا رہا تھا، اسے گھر سے ان دیواروں سے گھٹن ہو رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں اماں، اس گھر میں اب میرا دم گھٹتا ہے، میں سغرا کے پاس جا رہا ہوں۔ حالانکہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ اس سے آنکھ ملا سکوں، مگر میں اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گا، شاید وہ مجھے معاف کر دے، مگر میں شاید آپ کو کبھی دل سے معاف نہ کر سکوں۔ آپ نے صرف میرے پیسے نہیں کھائے، آپ نے میرا یقین کھا لیا۔ عدیل نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، وہ ننگے پاؤں دیوانہ وار گھر سے نکل گیا۔ پیچھے ماں خالی کمرے میں بکھرے ہوئے نوٹوں اور اس منحوس رسید کے درمیان تنہا بیٹھی رہ گئی۔ ان کے پاس اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ دولت جس کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا وہ تو ملی نہیں، مگر جو بیٹا تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا۔ قرآن پاک پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کی خاموشی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ جھوٹی قسم عرش کو ہلا دیتی ہے۔ عدیل سڑک پر بھاگ رہا تھا، اسے معلوم تھا کہ بہت بڑا خسارہ اس کے حصے میں آیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ لالچ اور سود انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ جب انسان حرام منافع کی امید میں اندھا ہوتا ہے تو وہ صرف اپنا مال نہیں کھوتا، بلکہ اپنے خونی رشتوں، اپنی عزت اور اپنے ایمان کا بھی سودا کر بیٹھتا ہے۔ سود کا انجام صرف بربادی ہے، ایسی بربادی جو نسلوں کو کھا جاتی ہے اور گھروں کو قبرستان بنا دیتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں
تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔